على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. کسی بھی اہم امر کے پیش آنے، مصیبت کے نازل ہونے اور رنج و غم و اندوہ کے موقع پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا من تحل به عقد المکارم ویا من یفأ به حد الشدائد، اے وہ جس کے ذریعے ناگوار حالات کے عقدے کھل جاتے ہیں، اور اے وہ جس کے سبب سے سختیوں کی باڑھ کند ہو جاتی ہے، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب، اور اے وہ جس سے وسعت و اطمینان کی طرف جانے کا راستہ مانگا جاتا ہے، تیری قدرت کے سامنے سختیاں نرم ہو گئیں، وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء، اور تیرے ہی لطف سے اسباب فراہم ہو گئے اور تیری ہی قوت سے فیصلے نافذ ہو گئے۔ ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، اور تیرے ہی ارادے سے تمام چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ تیری مشیت کی بلا کہے پابند ہیں، وبإرادتك دون نهيك منزجرا، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، اور تیرے ارادے کے سامنے بغیر منع کیے ہوئے رکی ہوئی ہیں۔ تو ہی ہے جسے اہم امور میں پکارا جاتا ہے، اور تو ہی ہے جس سے مشکلات میں پناہ مانگی جاتی ہے۔ لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، کوئی مصیبت تیرے بغیر دفع نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی مشکل تیرے بغیر حل نہیں ہو سکتی ہے۔ وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد بهضني حمل، اس وقت میرے اوپر وہ مصیبت نازل ہو گئی ہے جس کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، اور وہ آفت آ پڑی ہے جس کی سنگینی نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي، تو نے ہی اسے اپنی قدرت سے وارد کیا ہے، اور تو نے ہی اپنی طاقت سے اس کا رخ میری طرف موڑ دیا ہے۔ فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت، اور اب وارد ہو جانے والے کو نکالنے والا اور آنے والے کو موڑنے والا اور بند دروازوں کا کھولنے والا، ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت، اور کھلے راستوں کا بند کرنے والا اور مشکلات کا آسان کرنے والا
اور بے سہارا کی امداد کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك۔ لہذا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے لیے اپنے کرم سے سکون کا دروازہ کھول دے۔ واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت۔ اور میری خاطر اپنی قوت سے رنج و غم کا زور توڑ دے۔ میں نے جس بات کی فریاد کی ہے اس کے لیے اپنی بہترین نظر عنایت فرما دے۔ وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا۔ اور جس چیز کا سوال کیا ہے اس میں بہترین سلوک فرما اور مجھے اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار سکون عطا فرما۔ واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك۔ اور مشکلات سے نکلنے کا فوری راستہ بتا دے۔ مجھے مشکلات کی فکر میں مبتلا ہو کر واجبات کے خیال واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا۔ اور مستحبات کے استعمال سے غافل نہ ہونے دینا کہ میں اس نازل ہونے والی مصیبت کی بنا پر تنگ دل ہو گیا ہوں۔ وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به۔ اور اس حادثے کا بوجھ اٹھانے کی بنا پر رنج و غم سے بھر گیا ہوں، اور تو اس بلا کے ٹالنے پر قادر ہے جس میں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم۔ اور اس مصیبت کو دفع کر سکتا ہے جس میں واقع ہو گیا ہوں تو اب یہ کرم فرما دے، اگرچہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اے عرش عظیم کے مالک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان، ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
Tonight is the day of June 3rd. It is the exact death anniversary and barsi of the late and great Imam Khomeini rahmatullah alayh. And in my half an hour discussion, keeping it very short, I wanted to spend a little bit of time talking a little bit about him, his legacy, and perhaps, be able to pick up some practical lessons along the way. The verse I read for you in the khutbah from Surah An-Nur, verse number 37. Surah An-Nur is the 24th chapter of the Quran, verse number 37. Allah subhanahu wa ta'ala describes those individuals who don't sell their soul out, essentially. I'm paraphrasing the meaning of the verse. But basically, there are not those where anything of this world will remove them from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Instead, they are people who establish the prayer. They give respect to zakat and charity. If there is fear in them, it says, يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلُّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. That, they are filled with fear at the thought of the day on which the hearts and the ears, of course, and the hearts and the eyes, will be presented, will change, will fluctuate. There's a lot to be said about Imam Khomeini's movement. A lot has been said. There's seminars and conferences and videos and documentaries online and a lot of his lectures. And so you can get a feel for what his mentality was, what his philosophy was. One thing I want to touch upon tonight is the fact that, when we think about Imam Khomeini, we think about a political leader. And the world, as we know it now, has labeled him as, a leader of a nation, the father of a revolution, and he might be all those things. But he is, in his purest form, a mystic, an arif, a philosopher, a faqih, a marja. He is a student of the Hawza. He is a ruhani alim. And based on all of those things that he learned from either his Ustad Shahbadi or his, or his Hawza studies, or all of that, now he was able to translate into the revolution. It's not like he put his Hawza life on hold so he could begin this revolution. In fact, he saw the revolution part and parcel of his Hawza life, specifically his discussion on Irfan. I mean, the very famous statement that I'm not here to politicize Islam, I'm here to actually make your politics Islamic. There's a beauty behind that discussion. If you read up on some of his books, and he's written books on, on poetry, he's written books on Tawheed, he's written books on revolution, and they cover a vast range of topics. But if you look at one of the overall reoccurring themes inside of his writings and his books, you'll see that he attempted now to understand this idea that the insan is one unified existence. And please follow me. I don't have much time tonight. Follow me as I try to attempt to explain this to all of you. Because I think that, there's always seems to be a misconception. If we understand it through this lens, maybe it makes sense to us. And I'm not saying everybody has this. No, there are those right now who belong to the quietist ideology, who believe that Imam Zamana is coming. He will do what he needs to do. We just need to kind of pray and be good in his process, and not really kind of prepare the grounds or rise up or face oppression or be be an activist or and they have their own proof and their own dalil, and I'm not here to debate that or to debunk that, or no. I'm just saying that that also exists with its own respective research. But what Imam Khomeini realized is that
All of this talk about irfan specifically, and inside irfan now, he talks about tazkiyah nafs. In fact, his very first hadith in his Chayl hadith is on the jihad of the self, is on the struggle of the self. There seems to be this obsession he has with tazkiyah, purification, to the point now where he takes that discussion on purification of the self and he expands it now towards this revolution. What is that connection between tazkiyah nafs and his inqilab? That has to be understood. All in the realm of irfan. So let's change the narrative here, please. That one portion of him was the fact that he was a politician. Another portion of him is that he was, the product of the Hausa, an alim, let's say, for example. No. Everything he did with the eyes of Allah, with the eyes of irfan, with the eyes of philosophy, with the eyes of the deen in mind, including this revolution, including everything he asked the Iranian nation to do during the late 70s and the Saddam war of the 80s. This was nothing that was new. It was just the idea of the application of what we have learned to be those things in the text. He took them from the textbook and brought them to the streets and the bazaar. If we can understand this pahlu and this dimension of the revolution, then maybe we'll stop to question whether or not what he did was right or wrong, or even allowed in the deen. He never moved from the deen, let alone have a discussion on whether or not what he did was outside the deen. He never moved from the deen. Now, let me try to explain in my jahil tongue of mine that, such an important concept. And it's backed by the Quran, where, of course, Allah says in very simple words that if you want to be successful, وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, in Surah Shams, very famous verses that he swears by the nafs and the one who gave it form, that this nafs has been divinely inspired between fujur and taqwa, between right and wrong, essentially. And then Allah lays out an equation. If you want to be successful, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, you have to purify this nafs. Okay? But then he goes back to his original discussion that mind, body, and soul of a human being has to all be taken as one reality. It's not that your body now is to be treated one way and your soul is to be treated another way. It's not that you look like you're a disbeliever on the outside, but you're really a believer on the inside, or vice versa. You look like a believer on the outside, meaning your physical face, your physical libas, but really in the heart of your heart and the spirit of your spirit, you are a disbeliever, right? That nifaq is frowned upon in the deen. Right? Those of you who've been following my Thursday lectures before the month of Ramadan, we talked about Adab al-Sad, one of his great works. In there, we talked about the idea in the discussion on the libas and the clothing of the musalli and the one who's praying salat, talks about mind, body, and soul being one. Now, he says, when you go to purify yourself inside of you, that if there is an element of injustice happening inside of you, if there is sin that you have done, right away, you must purify that sin. How do we do that? Through tawbah. We're not willing to accept the fact that this ongoing repetition, habitual sin happens inside of us. Please follow me as I go through my muqaddamah, and then inshallah I'll get to my point. I have about 18 minutes left. That's it. 18, 20 minutes left. By 8:03 exactly Eastern, you'll be free of me. He says, if we are individuals, and this is backed up by the fact that, I get phone calls, I'm sure so do other ulama and talaba the hawza, that look, I have this habitual sin, I do this one thing over and over and over again, I don't know how to shake it, I don't know how to fight it, I begged Allah for forgiveness, how do I know I'm forgiven? So we are people who don't like to accept the fact that there is oppression and injustice happening inside of us. Inside of us. There's a whole talk, I don't have time, that the insan has the ability to be the zalim and the madloom. That when our angelic dimension
subject itself to the animalistic dimension, such that that haywan inside of us, that animal inside of us, now overtakes that spiritual angelic side, then we've done zulm against ourselves. We've done zulm against ourselves. Inside of us, nothing outside. Inside of us, the mazlum and the zalim all exist inside of us. But when that angelic side overtakes, of course, the animalistic side, then of course that is adalat, that is insaf, that is fairness, that's justice. All happening where? Inside of us. So the moment that we are able now to, please understand, the moment that we're able now to understand that there is injustice happening inside of us, we move to remove it. We do everything. I said, "Bhai, give me something, some dua for repentance. How do I fight this sin? How do I know I'm forgiven?" All those talks in the nights of Qadr last month about, how do I know I'm forgiven? I have to cleanse myself, blah, blah, blah. All of that is this obsession we have with removing the filth from the inner society of ours, from the inner kingdom of ours. Imam Khomeini says that you are not a standalone individual. If your mind, body, and soul is accurate, then that internal tazkiyah nafs should trigger a social dimension as well. Oh. You're not just part and parcel. You're not going to, of yourself, you're not going to accept this idea of individualism, me, myself, and I, this me generation. No, Surah Ali Imran, in kuntum khayran ummatan ukhrajat linnas. You are amongst the people the greatest nation. What makes you the greatest nation? تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. You enjoin the good, you forbid the evil, you collectively believe in Allah subhanahu wa ta'ala. We've talked about collectivism, many times in various platforms and programs. I myself always talk about the idea that Islam now belongs to the communal, not just the individual. Yes, they're individual portion of the deen, but we belong to a greater good. And so long as each individual now does their part now to support that greater good, then we can expect some progress. But when the good are quiet, when this idea of Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar now goes obsolete and becomes the forgotten wajibat, then we shouldn't cry and complain when the zalimeen are leading us and the oppressed now are controlling us. We've chosen to be quiet and there are repercussions. He says the same way, and this is where now he makes a very important discussion, the same way that the idea of the irfan and ma'arifat of Allah is not possible without the tazkiyah of the nafs, the irfan and the ma'arifat of Allah in a community is not possible until you remove that oppression from society. The same way that you have this obsession now, how do I know? How can I remove shaitan? Why is shaitan always in my ear? Asad bhai? How can I, weaken my nafs? Right? We're able to identify the destructive nature of the oppression inside of us, but when we see oppression outside of us, we don't have that same reaction. Why is it okay for the oppressor to run amok and do injustice in society, but the internal injustice is not? That doesn't make sense to Imam Khomeini. He says in the world of irfan, tazkiyah nafs triggers that politics that you call it, triggers the idea the same way you are looking to uproot the oppression on the inside, you should look to move to uproot the oppression on the outside as well. So he saw the removal of the Shah as one of the ultimate manifestations of the irfan of Allah, of the ma'arifat of Allah. This was not something about a government. This was not something about, power and prestige and respect. This was a servant of God making sure that he did what? He encompassed the entire manifestation of the deen, from the individual to the communal. Right? On top of that, he saw the world at that moment. During those times, there were two super-isms. One was capitalism in the West. One was communism in the East. These isms were superpowers back then. Okay, and either you accept one or the other. And here he's saying, why should Islam take a second
a backseat to any of these isms of today when it has the best system out there to govern the people, govern the individual, elevate the masses, elevate the individual, strengthen the families, do all sorts of things. So literally, like we always say, he took the deen from the classes of Najaf and Qom and brought them to the streets of Tehran and the bazaars of Qom and Shiraz and Hamadan, you name it. But it wasn't this idea that that was separate from the deen. Imam Khomeini's movement was very much the deen. That's why you saw this calmness about him. That's why you saw this idea that he's arriving back in his country after being in exile in France and for so long. He has a nation waiting for him. You don't see a change in his character. You don't see a moment now where he might be, no, his face doesn't change. He's simply carrying out an obligation that very few saw as an obligation. We are so quick now to understand the idea that, look, I want to remove that najasat from me, but not from my society. I want to remove that zalim from inside of me, but not the zalim who's governing me right now. How is that okay? That means that you see Imam Khomeini now, you see yourself as a standalone individual. You're not worried about your neighbor, your family, the person in front of you, the person behind you. No, you yourself. And we know, and you know, the deen is not an individual deen. It never was. There is this obsession it has with the concept of the community. Imam Khomeini's revolution was mystic in nature. This was not a politician leading a revolution. This was an arif leading a revolution. It's one thing now where, you know, and that's why he wanted to export that revolution. It wasn't because he wanted the world now to respect him. It's because, again, this is not meant for one nation. The deen was never meant for one nation. Neither is this revolution. It was meant now for the masses, for everybody out there. And, you know, many have said and many have argued that the impact that the revolution had outside of Iran is more than it had inside of Iran, and that could be debated. But let's remove this narrative that, you know, all of a sudden now he became siyasi and he became a politician, and, you know, and because that word has this negative connotation and it has, you know, this stigma attached to it, people look at him as somebody who, you know, moved away from the deen. Right? It reminds me of those people during Imam Hussein's mission that he would go and seek advice from before moving towards Kufa, and they would say, look, Mawla, leave Yazid alone. Let him do what he's doing in Sham. Don't give bayat, but you stay in Medina. Do your durus and you have your students, you have your family. You know, don't ruffle the feathers. You know, don't rock the boats. You know, be the silent majority. And Imam Hussein says, I do tuf on this kalam. I don't accept this kalam. I wholeheartedly reject this. If I could say these words, I mean no disrespect. He said, I spit on those words. How can I sit here in Medina and be quiet when someone like that is claiming to be the Khalifa, sitting on that throne and claiming that this throne was once the throne of Rasulullah, my grandfather? Not the case. How can Imam Khomeini now, you know, learn this dars and learn that dars and this tadris and that durus and that mubayasa and this kalam and everything, and not say, wait a second, I don't see its manifestation in society. Yes, maybe I can work on that, but this is not an individual deen. This is a communal deen. So the very revolution was built on the basis of the deen. Now, some will argue that, you know, you're wrong. I said, bye, that's fine. That's okay. They're not everyone now accepted the fact, but, you know, this idea of the fact that he took the nation of Iran and he spent a lot of time in preparing them, increasing their level of awareness of Allah, empowering their knowledge, working on their internal tazkiyah, and then converting that to a social revolution was nothing sheer of incredible and inspiring. There's no way that a secular Iran would listen to, you know, this alim who was, you know, from a very young age now part of the Hawza,
No, Imam Khomeini, grassroots now, worked at the jar and the roots. And then he saw while in France now, slowly but surely now, those roots and the growth of the revolution now beginning now to take form. And he just wanted to remind us. My time in Iran, I would take the family sometimes. We would go and we would go to Tehran and we would go do our ziyarat, of course, of Imam Khomeini out there and between Qom and Tehran near Shahr of Ray, and we would go see the Shah's palace, which is of course is still preserved. You would see how the Shah would live, and a palace that he rejected, by the way, Imam Khomeini. Then you would go to Jamran and see exactly how Imam Khomeini lived. His chappals, I remember his slippers are still sitting there. Very, very, he would meet world leaders there. I was watching an interview today, while in France, of a very reputable American news media source. And this was that reporter that was revered and respected. And the image was that Imam Khomeini was sitting on the ground. Beside him, the man was also sitting, and he was so uncomfortable, Chada. He just wasn't comfortable. But if you want to interview me, this is who I am. I'm not going to apologize. I'm not going to bend. I'm not going to try. This is who I am. I was like this before the Inqilab, I'll be like this after the Inqilab. And showing that Sirat of Nabi Musa, that approaching Fir'aun with a wooden stick. Look at the image. A wooden stick approaching the diamond-studded, ruby-studded palace of Fir'aun. And here's Musa with a wooden stick. A simple piece of wood. It's laughable. You would think, what is Musa doing? With that simple stick, he brought down the kingdom of Fir'aun. Spoke to the hearts of the people. Elevated them. In the process, buried Fir'aun and all his diamonds with it. Watch the Qaroons of the world now be buried. You understand the beauty of a man. You understand the strength of a man in his revolution, sometimes by the strength of his enemy. Always remember that, to my youth out there especially. If you complain that Shaitan is constantly in my ear, Asad Bhai, Shaitan is always testing me, Shaitan is always pestering me, poking at me, trying to distract me. Yes, it's difficult. Yes, it's a test and a jihad and a struggle, but it's also an announcement that you haven't left the path yet. If you are a blip on the radar of Shaitan, you're doing something good. The moment that Shaitan stops testing you and stops pestering you, that means that he's convinced himself that this person is one of mine. I don't need to have him anymore. Imam Khomeini, the entire world and all of its superpowers were looking to destroy this nation and revolution. Revive once again their strongest ally in the region. The Shah was one of the strongest allies in the region. Yeah, on paper it was Saddam versus Imam Khomeini, but really the backing of Saddam was global. It took the entire world to attempt to knock down this man, which tells me the sheer magnitude of his revolution. When Saddam was ready now to say, look, let's call for a ceasefire, Imam Khomeini says, I'm not ready. Let's keep fighting. I will let you know when I'm ready for a ceasefire. So much can be said about him. And so much has been said about him. There are still some people who don't understand his greatness. There's still some people who might ask, why are we doing this program on a Thursday night? What about the other marajis, all the marajis, all of the ulama who've given their life, who continue to give their life? May Allah give them a long life. They're selflessly working for the community now. Our maraji, our rahbar, all of them one by one, But what Imam Khomeini was able to do, no other Shia leader was able to do. No other Islamic leader was able to do. There's yet to be a Sunni movement to uproot the oppression right now you're seeing in Hijaz. Don't tell me they don't see it.
Don't tell me that, oh, they're not. There are people who flat out in the heart of their hearts now understand that what's happening right now in Hijaz with that kingdom has nothing to do with the deen of the Prophet of Allah. But they don't have that Husseini blood inside of them. They don't have that sense of revolution inside of them. There are people who knew during Saddam's time what Saddam was doing in Iraq was wrong, but they didn't have that movement to stand behind the ulama, beside the ulama, allow the ulama to lead them to be freed of Saddam. But Imam Khomeini did. Took the teachings of Karbala, took the teachings of the Hawza, took everything he read in the books and applied it in everyday life. Yes, a heavy price was paid. Absolutely. Generations were lost. But that sense of sacrifice, that sense of martyrdom, that sense of serving something beyond you was something that he was able to inspire. Like I said, at a time where Iran was quite secular, the dress code, alcohol, you name it, very westernized. It was European in the Middle East. And so, in closing, and I'll let Malana's talk a little, do the masayib a little bit. Just in closing, the one dua that I have is that we understand what he was trying to accomplish. Let's not reduce this discussion to a discussion on politics. He saw this as an Islamic obligation of his, like he saw salat, like he saw khums, like he saw hajj and fasting. He saw this revolution through his own tahqiq, his own research, through the eyes of his mystic background. He understood that if oppression inside of us should be uplifted, the oppression outside of us should also be uplifted as well. It makes complete sense to me. And so we ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to elevate the soul of Imam Khomeini rahmatullah alayhi, inshallah. To elevate the souls of the shuhada who gave their life during that inqilab, who continue now to be shaheed today, simply based on their madhab and their religion. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to protect the ulama, the maraji, the ayatollahs, those individuals now who were there on the front lines during the inqilab and revolution, who today now continue to serve this revolution and attempt to build it up. We ask you, Allah, to weaken the hands of those nations and those powers that are looking to destroy this revolution and this nation. We ask you, Allah, to continue to give the people of Iran, the people of Palestine, the people of Yemen, the people of Kashmir, of Afghanistan, of Bahrain, of Nigeria, of so many nations, that resolve, that resiliency, that resistance now to uphold this firm resistance, to uphold this path of goodness, and to fight off those powers that are looking to destroy them. And finally, Allah, we ask you, Imam Khomeini truly, truly believed that this was a muqaddamah, a preliminary act that had to be done for the arrival of our Imam. Tonight is Shab al-Jum'ah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, we are tired of seeing the injustice done on humanity. We are tired of the images. Our heart can't take it anymore. We ask you, Allah, the solution that we know is right now in ghaibat. We ask you, Allah, to please hasten that reappearance. Allow us now to be beside him when he comes. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
شاہد میدان کربلا کے بیعت اٹھا کے شمع بجھا کے زرہوں پہ دل پہن کر دل کو سپر بنا بیعت کا ہاتھ کاٹا پیاسوں نے کربلا کے پرکھے گئے مجاہد نام لے پنجتن کاہوں جفائیں آئیں گے نام لے پنجتن کاہوں جفائیں آئیں گے رہنورد شوق ہوں سر تو بلائیں آئیں گے حق کا راہی قبل منزل دم نہیں لے گا کہیں آفتیں آنے کو کتنی دائیں بائیں آئیں گے نام لے پنجتن کاہوں جفائیں آئیں گے پیش سرکار مشیت سرخ رو ہوں گے جن کے حق میں قلب زہرا سے دعائیں آئیں گے نام لے پنجتن کاہوں جفائیں آئیں گے لوگ ایسے جو دلیل احسن تقویم ہوں سلک جنت سے نہ کیوں
ان کی قبائیں آئیں گی نام لے پنجتن کا ہوں جفا آئیں گے ایک صدا حل من کی بھی آئے گی گوش فکر میں جا بجا خیر العمل کی جب صدائیں آئیں گے نام لے پنجتن کا ہوں جفا آئیں گے ایک دن بڑھ جائے گا اتنا شعور کربلا ہر طرف سے العجل کی التجائیں آئیں گے ہر طرف سے العجل کی التجائیں آئیں گے یہ تو اس خورشید سرور سے کوئی پوچھے کلیم شام تک جانے میں کتنی کربلائیں آئیں گے نام لے پنجتن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چلے حسین مدینے سے کربلا کے لیے نبی کے شہر سے رخصت ہوئے خدا کے لیے اٹھے گی دل میں کسک قبر مصطفیٰ کے لیے لحد بطول کی ترسے گی فاتحہ کے لیے لحد بطول کی ترسے گی فاتحہ کے لیے فضائے غم ہے جدھر بھی نگاہ پڑتی ہے ابھی سے شہر مدینہ میں خاک اڑتی ہے ابھی سے شہر مدینہ میں خاک اڑتی ہے عجیب کرب کا
عالم ہے قلب سرور پر چلا رہا ہو کوئی جیسے پے با پے خنجر قدم بڑھاتے ہیں رک رک کے جانب لشکر نظر میں پھرتی ہے بیٹی کی شکل رہ کر نظر میں پھرتی ہے بیٹی کی شکل رہ کر عزیز ہو چکے رخصت مریض تنہا ہے اکیلے گھر کی اداسی ہے اور سورا ہے اکیلے گھر کی اداسی ہے اور سورا ہے یہ کون کہتا کہ اب ان کو بھول جا سورا ناک برائیں گے واپس نہ اسورائے گا سنا وہ کھائیں گے اور یہ گلے پہ تیر جفا عجیب وقت پہ پہنچے گا نامہ بھر تیرا عجیب وقت پہ پہنچے گا نامہ بھر تیرا کرے گا بات جو شہ سے تیرے برادر کی حسین اس کو دکھائیں گے لاش اکبر کی حسین اس کو دکھائیں گے لاش اکبر کی مسافر آئیں گے لے کر تیرے لیے محشر تو سب کو ڈھونڈے گی اور آئے گا نہ کوئی نظر چچا نہ باپ سکینہ نہ اکبر و اصغر کہے گا تجھ سے تیرا درد لادوا رو کر کہے گا تجھ سے تیرا درد لادوا رو کر نہ کر چھپے ہوئے چاندوں کی جو Assalamu alaikum Mu'min and Mu'minat. Just an announcement for our upcoming program. Majlis regarding Shahadat of Imam Jafar Sadiq alayhi salam will be held on June 6th, Sunday. Program starts 7 o'clock and there's a speech by Maulana Sayyid Asad Jafri at 7:30 and Maulana Zaki Bakri will speak at 8 o'clock and there'll be chance to have a Ziyarat or Shabiyat Tabut Imam Sadiq alayhi salam. So you're all requested to attend that program, please. And you can sponsor these programs too for your Mu'mineen Saleh Swab Majlis. And the Hadiya is only $200. Mu'mineen would like to
inform you that a member of our community, Yusuf Ali Wadia, son of Nazar Ali Wadia, who passed away today in Houston. He is the father of late Muhammad Raza Wadia, late Haider Ali Wadia, Iltaf Hussain Wadia of Houston, and brother Hassan Ali Wadia of Richmond Hill, and grandfather of brother Asad Abbas Wadia of Richmond Hill. I request you to please recite a Surah Fatiha for his Ahle Sawab, and he is a big loss, and he was a big donor to Al-Mahdi Center too for the new building, and we pray for him. Allah grant him maghfirat and place him with the Masumin alayhi salam in the Jannah. Please recite a Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Now I request Maulana Zaki Bakri to address you. Thank you. Maulana Zaki Bakri Sahab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على من جعلهم بشيرا ونذيرا وسراجا ومنيرا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ارتبطت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا کے تمام تباہیوں کا علاج ظہور مولا ہے. ظہور مولا سے مراد ہمارے اور ان کے درمیان جو حجابات ہم نے ڈال رکھے ہیں، جہالت کے، گناہوں کے، عصبیت کے، ان کو ہٹانا ہے. اور ان تمام کے بعد یہ قتل و غارت، ظلم و ستم، اس کا خاتمہ، یہ وباؤں کا خاتمہ انشاءاللہ مولا کے ظہور سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
काफिरीन अम्मा बाद वक़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे कि ऐलान हुआ है और आज 3 जून है, इत्तेफाक से शब जुम्मा साथ साथ हैं, एनिवर्सरी है इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह के डेथ की, उनकी वफ़ात की। अभी आपने असद मियाँ से सुना कि अहमियत इन रिगार्ड्स टू कंपैरिजन दूसरे उलमा मराजा एक वाज़ेह अहमियत है, और इसमें हर मर्जा का तज़किरा है। इमाम ख़ुमैनी का तज़किरा के माने रहमतुल्लाह अलैह हर मर्जा का नाम जिंदा करना है। हर साल हमने कोशिश ये की है कि इमाम ख़ुमैनी की ज़िंदगी से कोई ना कोई नया पहलू लिया जाए, उसको समझा जाए। 5 साल गुज़श्ता साल मैंने हकीर ने क़ुरआनी इस्तिलाहों को, कुछ ऐसे इस्तिलाह थे जो मफ़क़ूद होते जा रहे थे, इमाम ख़ुमैनी ने ज़िंदा किया। उनमें से 2 वाज़ेह इस्तिलाहात मुस्तज़अफ़ीन और मुस्तकबिरीन। आज मैं चाहता हूं कि इमाम ख़ुमैनी की ज़िंदगी से एक दूसरे ज़ाविये की तरफ निगाह उठा करके देखें। वो ज़ाविया हक़ परस्तों और मोमिनीन पर असर इनकलाब का, ज़ालिमीन और मुस्तकबिरीन पर असर इनकलाब का। ये 2 अलग अलग रिएक्शंस हैं। ये क्यों हैं? आज की बहस ये है, और गौर से सुने और कोशिश ये करें। और जैसे कि बताया जा रहा है मुसलसल, ये तज़किरे, ये ज़िक्र सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सुने, बल्कि मैं बोल रहा हूं, मैं अमल करूं। आप सुन रहे हैं, आप अमल करें। अमल बगैर नतीजे मिलने वाले नहीं है, और यही साबित किया इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो कौन सा उन्सुर है जिसने मोमिनीन के दिलों में, हक परस्तों के दिलों में इमाम ख़ुमैनी की मोहब्बत को उजागर किया? और अगेन वी हैव टू गो सोर्स ऑफ नॉलेज, कुरान मजीद, सूरह आले इमरान 3रा सूरा और 31वीं आयत। फिर मैं अपने आप को, आप तमाम को नसीहत करता हूँ, रोज़ाना 10 आयतें कम अज़ कम अपने गैजेट, अपने फ़ोन, अपने मैसेजेस पढ़ने से पहले 10 आयतों की तिलावत तर्जुमे के साथ किया करें। और अगर कुछ टाइम दे सकें आप कंटेम्पलेशन का, गौर व फिक्र का, ज़रूर दें, इसलिए कि ये किताब ज़िंदगी है, किताब नूर है। यहां पर हुक्म परवरदिगार हो रहा है, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, ये सरकार को हुक्म दिया जा रहा है, आप ये डिक्लेयर कर दीजिए। अगर ये लोग मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का दिल में भरम रखते हैं और ढंढोरा पीटते हैं और ये कहते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो मेरी इत्तिबा करो, यानी मुझे फॉलो करो, इमिटेट। इन रिटर्न क्या होगा? इन रिटर्न ये होगा कि युहिब्बुकुमुल्लाह। इंसान की ह्यूमन नेचर है टू लव, टू बी लव्ड, टू लव, टू बी लव्ड।
by others. محبت کروں, محبت کیے جاؤں, مجھے بھی کوئی, مجھ سے بھی کوئی محبت کرے, میں بھی کسی سے محبت کروں. ہم مومنین اشد حبا للہ, الذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ لوگ سیویئر ہیں, بہت شدید ہیں جب اللہ کی محبت کا مسئلہ آتا ہے. قرآن نے یہ میکانزم بتایا ہے کہ اللہ کی بغیر محبت کام آنے والی نہیں ہے, اتباع رسالت ہوگی تو اللہ کی محبت ہے. اور ان ریٹرن اللہ نے یہ شرط لگانے کے بعد بتایا کہ پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا. اور یہ بات بھی اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے, محبت معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی, نالج کے بغیر لو نہیں ہوتا, اور جو نالج کے بغیر لو ہوتا ہے وہ سپرفیشل ہے, گالوں سے, بالوں سے, دانتوں سے, آنکھوں سے, ناک سے, منہ سے, چہرے سے, یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن کسی کے تقوی, پرہیزگاری, علم, شجاعت, سخاوت, ورچوز کو دیکھ کر کے جو محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتے. تو معرفت جس کی ہو تو معرفت ہے محبت کے لیے, معرفت کے بغیر محبت حاصل نہیں کر سکتا, اور محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی. بہت ہی خوبصورت ہے, بہت سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو معرفت چاہیے, نالج چاہیے, انڈرسٹینڈنگ چاہیے, اور جتنی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے محبت اتنی ہی پائیدار ہوتی ہے. تو محبت کے لیے کیا چیز ہے؟ نیوکلیس معرفت. اور اطاعت ضروری ہے, ٹو فالو, ٹو اوبے. اطاعت کا نیوکلیس کیا ہے؟ محبت. یہ جوان کوئی جوان اپنی بالوں کے اسٹائل کو مخصوص انداز میں, اس کا ٹی شرٹ مخصوص, فلاں پلیئر سے محبت ہے, وہ اسی طرح کی ہیئر کٹنگ ہے اور اسی طرح کا ٹی شرٹ ہے. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں. سمپل ایگزامپل, قرآن مجید نے اس میکانزم کو بتایا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم تملأ قلبی حبا لک, پروردگارہ میرے دل کو تیری محبت سے بھر دے. یعنی اگر وجود انسان, ظرف انسان, ہارٹ اس کا ایک یوٹنسل قرار دیا جا رہا ہے, اس یوٹنسل کو کس چیز سے بھرنا چاہیے؟ محبت پروردگار سے. تو خالی نہیں ہونا چاہیے, خالی ہوا تو کوئی چیز دوسری آ گئی. تملأ قلبی, تملأ کے معنی fill it up, پورا fill it up. حبا لک, تیری محبت. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی دعا میں اللہم انی اسألک ان تملأ قلبی حبا لک, پروردگارہ اے اللہ تجھ سے میں بھی مانگتا ہوں کہ میرے دل کو, میرے وجود کو تو تیری محبت سے بھر دے. اور دعائیں کمیل میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, دعائیں کمیل انشاءاللہ نماز کے بعد ہوگی, بریک کے بعد ریلے ہوگی, آدھے گھنٹے میں زر زر سے پڑھ لینا, پڑھ لیجئے, لیکن ایک جملے پہ, ایک لفظ پر ہر شب جمعہ ڈوب جائیے. وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا, وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا, میرا لہجہ, میری گفتگو کاہے کے لیے ہو؟ تیرے ذکر کے لیے ہو. اللہ اکبر. وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيِّمًا, اور میرا دل, my heart,
کیا ہونا چاہیے؟ بھرا ہو جائے تیری محبت میں. وَقَلْبِ بِحُبِّكَ مُتَيِّمًا، یعنی انسان یہ کوشش کر رہا ہے، ایک مومن یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ظرف وجود کو اللہ کی محبت سے بھرے. اور اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس میں استقامت دکھاتے ہیں، اسٹیٹ فاسٹنس دکھاتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے ری ایکشن یہ ہے کہ انہیں کسی طرح کا رنج و غم نہیں ہوتا، پھر وہ پریشان نہیں ہوتے. اگر حقیقت میں اللہ کے لیے قیام ہے پھر رنج و غم نہیں ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر کسی نے محبت کی اللہ سے، ان ریٹرن اللہ بھی محبت کرے گا. فاذکرونی اذکرکم اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا ان ریٹرن. یہ ذکر کیا ہے؟ بہت بڑی بحث ہے. تم زمین پہ ذکر کرو میں آسمانوں پہ ذکر کروں گا، تم ظاہر میں باطن میں ذکر کرو میں ظاہر کر دوں گا. بہت باتیں ہیں. یعنی ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے. میں جو اللہ سے محبت کر رہا ہوں اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ اس کا ری ایکشن یہ ہے قلوب حق پرست میں میری محبت ہے. اب سمجھے اچھی طرح سے. اگر امام خمینی رحمۃ اللہ کی تصویر، ان کی پکچر افریقہ کے جنگل کے جھونپڑیوں میں بھی ہے، چائنا میں بھی، جو نہیں ماننے والے ہر ایک ان کو دیکھ کر کے پہچانتا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اپنا لگاؤ پیش کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس شخص نے مملأ قلبی حبا لک واجعل لسانی بذکرک لہجا وقلبی بحبک متیما. میرا دل کسی محبت میں بھرے نہیں، صرف تیری محبت. اگر بھر گیا تو ہر ایک کے دل میں، حق پرست کے دل میں ایسے شخص کی محبت ہوگی. تو یہ پہلو آج کی شب اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے. حق پرستوں نے، مؤمنین نے، مسلمانوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ایک سافٹ کارنر کم از کم محبت کی نگاہ سے جو دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا چیز ہے؟ وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی محبت ہے اللہ کی ذات سے. کیسے معلوم؟ آثار امام خمینی کو جمع کیا جا رہا ہے. امام خمینی رحمت اللہ نے اپنے 10 سال کی زندگی میں انقلاب کے بعد جو تقاریریں کی ہیں، جو کتبے لکھے ہیں، جو لیٹرز لکھے ہیں، ان سب کو جمع کیا گیا. آثار امام خمینی رحمت، ان میں سے ایک ٹکڑا یاد رکھ لیجئے اور غور کیجئے. آج شب جمعہ وَقَلْبِ بِحُبِّكَ مُتَيِّمًا، ہمارے پاس جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمارے کارنر میں، دل کے کارنر میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتا ہے. امام خمینی رحمت اللہ کون ہے؟ تقریر کا ایک حصہ. ان تحولی کے پیداش در ایران، ان وحدت کلمہ کی پیداش در دنیا، ہما از خداوند تبارک و تعالی است. یہ انبیاء کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہے. یہ جو ریولوشن پیدا ہوا ایران میں، ریولوشن، انقلاب کے معنی ایسا نہیں ہے 25%، 45 ڈگری چینجز. انقلاب منقلب ہو جانے کو کہتے ہیں، اپ ڈاؤن، ڈاؤن اپ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں انقلاب. 190 ڈگری بالکل چینج.
یہ انقلاب جو تحول پیدا ہوا در ایران میں، وحدت کلمہ ساری دنیا میں جو جاری ہوا، میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں کسی ادارے میں، کسی جگہ، ہر جگہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ نام ضرور رہے، اور وہاں فلاں کا نام نہیں لیا گیا، وہاں فلاں کا نام لیا، اداروں میں قیامت رہتی ہے۔ بعض لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اداروں کو اس لیے کہ میرا نام نہیں لیا گیا، میرا نام جو ہے ہائی لائٹڈ نہیں تھا، میں لائم لائٹ میں مجھے نہیں بٹھایا گیا، مجھے اسٹیج پہ نہیں بٹھایا گیا۔ فساد دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لانے کے بعد وہ توحید کا یہ جملہ ہے، یہ تحول جو پیدا ہوا ہے، یہ انقلاب جو پیدا ہوا ہے ایران میں، اور یہ وحدت کلمہ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ یہ خالص توحید ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص حق پرست ان سے محبت کرے۔ ہم سے کہا جاتا ہے فلاں کام کیجئے، فلاں جگہ مجلس پڑھیے، ہم 50 دیکھتے ہیں کہ ہمارا کنیکشن کیا ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے نہیں۔ شعراء حضرات شاعری کرنے والے، اچھا آپ نہیں، ان سے ہمارا رابطہ نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ مولوی حضرات، مجھ جیسا شخص کہیں نہ کہیں کارنر میں ہوتا ہے شخصی۔ امام خمینی رحمت اللہ خالصتاً انقلاب والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے مومنین و غیر مومن اور حق پرستوں نے امام خمینی کو قبول کیا، دل کے کارنر میں ان کے پاس سافٹ کارنر میں ایک جگہ موجود ہے۔ آپ نے اس کلپ کو دیکھا ضرور ہے، ڈاکٹر اسرار الحق جو مر چکے ہیں، انہوں نے یہ صاف اعلان کیا، آیت اللہ خمینی نے جو کام کر دیا ہے کوئی سنی عالم نے نہیں کیا۔ یہ لفظ سنی بھی کہنا بھی اچھی چیز نہیں، کوئی مسلمانوں میں معاشرے میں ایسا کام نہیں کیا۔ یہ جو الفاظ نکلے ایسے ہی نہیں نکلتے ہیں، یہ نظام پروردگار ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اتباع رسالت کے بعد ان ریٹرن اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ جس سے اللہ محبت رکھے، محبت کرنے لگے، کیا کہنے اس کی۔ یہ ہو گیا مومنین پر امام خمینی کی زندگی کا وہ پہلی جو توحیدی پہلو ہے، وہ پہلو ہے لو وتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اب اس کے مقابل میں ایک حدیث اور اچھی ہے کہ اس کو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں، اور یہ امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے حدیث ہے، من اتقى اللہ یتقى، جو اللہ سے ڈرنے لگے گا اللہ کا خوف اس کے پاس پیدا ہوگا تو وہ خود اس کا خوف بھی دوسروں کے دلوں میں۔ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ يُطَاعَ، آگے بھی ہے حدیث، میں آج کے اس موضوع کو مربوط کرنے کے لیے اس حدیث پہ رکوں گا۔ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ يُطَاعَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی وہ یطاع ہوگا۔ یطاع کے معنی اس کی اطاعت لازمی ہے۔ وَمَنْ أَطَاعَ الْخَالِقَ لَمْ يُبَالِ سَخَطَ الْمَخْلُوقِينَ، اگر کوئی اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار دے اور اس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ مخلوق اس سے ناراض ہو جائے گی، وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ
یوقن ان یحل بہ سخط المخلوقین، اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو اس کو پرواہ نہیں ہوگی مخلوق اس سے راضی ہیں یا نہیں ہے، مخلوق راضی رہیں گے اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اور جو مخلوق کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، جو لوگوں کی پلیزنگ کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے نگاہوں سے بھی اللہ گرا دیتا ہے۔ یہ امام ہادی علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ تو امام خمینی کی حیات کا یہ آج کا رخ مومنین پر، حق پرستوں پر جو اثر ہوا ہے ایک، اور باطل پر، ظالمین پر جو اثر ہوا ہے یہ دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں میں، بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ اور دوسرا رخ ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث دوسرے اماموں کی زبان سے بھی ہے، اور حروف الفاظ ممکن ہے کہ تھوڑے تبدیل ہوں، مگر کانسیپٹ یہی ہے۔ من خاف اللہ عز و جل، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں، من خاف اللہ عز و جل، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا، خاف منہ کل شیء، اللہ سے ڈرنے والا ذات پروردگار ہر شے کے دل میں اس اللہ کے ڈرنے والے کا ڈر لگا دے گا۔ اس کے آن دی ادر ہینڈ، وَمَن لَمْ يَخِفِ اللَّهِ أَخَافَهُ اللَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا ہر شے سے وہ ڈرے گا۔ اس کو اور واضح تر دیکھیے، سرکار رسالت مآب کی حدیثیں جوامع الکلم کہلاتے ہیں، یعنی پریسائز، بہت ہی کم الفاظ میں بہت سے مطالب، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے قدر ہمارے ذہنوں کا لحاظ کرتے ہوئے تھوڑی تفصیل سے، امام صادق علیہ السلام، من خاف اللہ عز و جل اخاف اللہ منہ کل شیء، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اور یہ ڈر اس کا صحیح حقیقت میں ہو، اس کی پریکٹیکل لائف میں آ جائے، گناہوں سے بچتا چلا جائے، صرف خوف پروردگار میں، ذات پروردگار، اس شخص کا خوف اللہ ہر اس دل کے دل میں ڈالے گا جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ وَمَن لَمْ يَخِفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بلی سے بھی ڈرتا، بیوی سے بھی ڈرتا۔ میں تو مذاق کرتا ہوں۔ تو یہاں پر نقطہ، جس نے کبھی گن ہاتھ میں نہیں لیا، جس نے کبھی میدان جنگ میں جا کر کے جنگ، ظاہراً کوئی جنگ نہیں لڑی، مگر یہ کون ہے جس کی وجہ سے دنیا کو کہنا پڑا the man who changed the world؟ بی بی سی لندن کا یہ ڈاکیومنٹری کوئی معمولی ڈاکیومنٹری نہیں ہے، اور وہ لوگ ان کی تعریف میں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ویسٹ کو ڈرانے کے لیے be prepared, such an ideology is moving. The man who changed the world، وہ شخص جس نے دنیا کو بدل دیا، تو دنیا کو وہی بدل سکتا ہے جو اپنے وجود میں اللہ کے احکامات کو بدل دے۔ اگر وہ اللہ کے لیے بدل جائے تو کائنات اس کے لیے بدل جائے گی۔ حق پرستوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں، مسلمین کے دلوں میں امام خمینی کی محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ، اور باطل کے دلوں میں امام خمینی رحمت اللہ کا ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ سسٹم ذات پروردگار نے اس طرح کا رکھا ہے کہ تم سنسیئرٹی کو پیش کرو، لو میں سنسیئر رہو، تمہاری محبت سب کے دلوں میں ڈالوں گا، میں مجھ سے خوف میں سنسیئر رہو، تمہارا ڈر ہر ایک میں ڈالوں گا۔
دعائے ندوہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایدتہ بالروح القدس وحففتہ بالرعب، اے پروردگار تو نے روح قدس کے ذریعے سے سرکار رسالت مآب کی مدد فرمائی، اور تو نے ایک رعب و دبدبے کے ذریعے سے دنیا کو دبا ڈالا۔ یہ کون سا رعب ہے؟ یہ کیا میکانزم ہے؟ کیا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس رعب کو؟ ایک دنیا کھلے گی، آواز کھلے گی، جس کی طرف اسد میاں نے مسٹیکل پہلو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ مسٹیکل پہلو صرف اپنے وجود کو اللہ سے مربوط کرنے کے لیے نہیں ہے، پورے سسٹم کو لانے کے لیے۔ اور میں ایک جملہ ہر سال امام خمینی کے برسی میں کہتا ہوں، جو دین کتابوں میں بحث و مباحثہ میں تھا وہ دین پریکٹیکل ہوا جو کسی نے نہیں کیا۔ یہ کریڈٹ صرف اور صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے ہاں فقہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے حوزے میں، اس کتاب جو دو جلدوں میں ہے، لمعتین، نامی لمعتین، 2 جلدیں ہیں، 54 پلس اس میں کتابیں ہیں، کتاب الطہارہ سے کتاب الوراثہ تک۔ یہ کتاب کے معنی الگ الگ چاپٹرز فقہ کے ہیں، اور سب بحث کر رہے تھے، سب بحث کرتے تھے۔ ہم بھی جب قم میں تھے پڑھ، چلو قم میں رہتے ہیں وہ سب پڑھتے ہیں، لیکن یہ پورے بحث و مباحثہ کو پریکٹیکل لائف میں خود نے جو بدلا ہے، اس کا نام امام خمینی رحمۃ اللہ۔ اور 89 جب امام خمینی 3 جون، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات میں مجھے جب اطلاع ملی تو میں ریڈیو کھولا، اور اتفاق سے جو چینل تھا اور نیوز اینکر کا ایک جملہ تھا، "What a man he was. He used to whisper, world used to tremble." کیا مان؟ وہ دشمن مجبور ہوتا ہے حق کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ کیسا انسان تھا کہ جس کے ہونٹ ہلتے تھے تو دنیا ہلتی تھی۔ آج وہی پر تو ہم دیکھتے ہیں رہبر معظم سے، وہی انداز دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک انقلاب خالصتاً للہ۔ تو معلوم ہوا محبت کسی سے اگر ہوتی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اس کو یہ چیز ملتی ہے۔ اختتام پہ آتے ہوئے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، روزانہ زیارت عاشور ہو رہی ہے، زیارت عاشور سنیں گے۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر کے پاس آتے ہیں۔ بعض تاریخ میں ایک مرتبہ نے وداع جو کیا مولانا 2-3 مرتبہ۔ نانا میں نہیں چاہتا یہاں سے جاؤں، اس سے بہتر کوئی جگہ آپ کے پہلو میں رہوں، آپ کے قبر کی مجاوری کروں۔ نانا مجھے اپنے اندر قبر میں لے لیجیے۔ امام حسین علیہ السلام آنکھ کو بند کرتے ہیں، آواز آتی ہے ہاتف کی، یا بنیا ان اللہ شاء یراک قتیلا۔ گویا نانا کی زبان میں کوئی کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، مرضی پروردگار یہی ہے کہ تو اس کی راہ میں شہید۔ اللہ تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔
امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب امام چلے ہیں ایک ہی ہے بس، لقاء پروردگار، اور کوئی تمنا نہیں ہے. یہ روایت جب میں نے دیکھی، عجیب و غریب روایت ہے کہ روز عاشور قیامت کا دن ہے. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اتنے مصائب ہیں، کسی بھی خطیب، کسی بھی عالم، کسی بھی مقتل کو پڑھنے والے کی یہ جرأت نہیں ہے کہ روز عاشور کے مصائب کو ایک دن میں بیان کر دے. نہیں کر سکتے. جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اس کو حسین نے کر کے دکھا. جن مصائب کو ہم بیان نہیں کر سکتے امام حسین نے کر کے دکھا. روایت یہ ہے، اب جانتے ہیں صبح عاشور سے اصحاب رسول کون؟ اصحاب امام حسین. کون سے اصحاب؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. ایسے جو مجھے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، میرے بابا کو بھی نہیں ملے، میرے بھائی کو نہیں ملے، اور ایسے جا رہے ہیں. مگر یہاں پر تیور رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں. دنیا شاہ شہود کی دنیا. آپ دیکھیے، غور کیجیے، خدا نہ خاصا کسی کا جوان مر جائے، کیا دیکھتے ہیں باپ کو؟ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا باپ کے چہرے کو. اور جنازہ جا رہا ہے، باپ کو 4-5 آدمی سنبھالے ہوئے ہیں، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. یہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں. روایت میں ہے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن بڑھتا جا رہا تھا، عصر عاشور شہادت امام حسین قریب آ رہی تھی، ویسے ویسے مولا کا چہرہ چمکتا جا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کب؟ ایسے اصحاب کے بعد جو کسی کو نہیں ملے. یہ امام کے چہرے جلال کا یہ عالم ہے، جمال کا یہ عالم ہے. علی اکبر جیسے بیٹے کو کھونے کے بعد کیا عالم ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ انسانی اقدار ختم ہو چکے تھے، نہ، گرے اٹھے، 70 بار گرے اٹھے. اینا انت یا علی کہاں؟ رخسار پر رخسار رکھا، بیٹا آ گیا، اٹھو بیٹا. اللہ دنیا بعدک العفا، اس دنیا پر خاک ہو، تیرے بعد زندگی کا مزہ کیا ہے. یہ نہیں کہ مصائب نہیں ہو رہے ہیں، مصائب کے اثرات بھی ہیں، لیکن چہرے کا جلال و جمال میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ اشد حبا للہ کی دلیل. آخر میں وہ لمحات بھی آئے جو سب سے سخت ترین لمحات ہیں. وہ لمحات وداع جب آئے، یا زینب ام کلثوم علیکن منی السلام، یہ جب سلام کرتے ہیں عربی میں، اس کے معنی کہ اب کسی سے جواب کی امید نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، یہ آخری سلام ہے، یہ وداعی سلام ہے. حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیام کا پردہ اٹھتا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے، اور حسین نکلنا چاہتے ہیں، کبھی بیویاں لپٹ جاتی ہیں، کبھی بچے لپٹ جاتے ہیں. اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا، اسی محبت سے بات شروع کی. میں نے محبت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. ترکت الخلق ترا فی ہواک وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالِي لَكَيْ أَرَاكَ. پروردگارہ تیری محبت میں نے سب کچھ دے دیا.
میں نے تیری محبت میں سب کچھ دے دیا، اب میرے بچوں کو میں یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِي لِكَيْ أَرَاكَ، باہر آئے فنظر یمیناً و شمالا، صبح سے آقا مولا چاروں طرف چاہنے والے، لیکن عصر عاشور میں اکیلا حسین۔ یا ابطال الصفا وفرسان الحیجا، اے میرے شیرو، زینب سمجھ گئی، ہر شہید جب جاتا تھا کوئی نہ کوئی رکاب کو تھامتا تھا، آگے بڑھی، اے بھیا میں سوار کرتی ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وانا اخذ برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ شب جمعہ ہے، بسم اللہ الرحمن، مالک ہمارے ان آنسوؤں کی قسم، ہمارے اور ہمارے گناہوں کو، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام خمینی رحمۃ اللہ کے درجات بلند ہے، بلند تر فرما، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوارحیمہ میں جگہ عنایت فرما۔ مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما۔ خدایا اس مہلک وبا کو جلد سے جلد بحق محمد وآل محمد انسانی معاشرے سے دور فرما۔ خدایا مراجع رہبر کے سائے کا ہمارے سروں کو سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے۔ اپنے اپنے مرحومین اور شہداء کے ساتھ فاتحہ پڑھیے۔ عقیلہ بیگم، یوسف علی وادیہ ابن نظر علی وادیہ، دولت بانو بنت قاسم علی، 2 دن پہلے میری بہن کا سوئم ہوا ہے، نہال بیگم بنت مولانا عباس حسین، پھر آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ زیارت عاشورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیع وجلت وعظمت المصیبت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امتان اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتان دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتان قتلتکم، ولعن اللہ الممہدین لہم بالتمکین من قتالکم، برأت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن اللہ ابن مرجان، ولعن اللہ عمر بن سعد،
ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتحيت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزموا مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس وأساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس وأساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وبموالات وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن وعلاكم وعدو لمن عاداكم فاسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته يا لها مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ومات محمد وآل محمد اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن قاكلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية عليهم منك لعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام صلوات الله عليهم اللهم فضائف عليهم لعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراء منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك
اللهم لعن إصابة التي جاهدت الحسين وعليه السلام وشايت وبايت وطابت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم ورضيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیارت عاشورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. الله إذ حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب غهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي
سترت وكم من فاذ من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرت اللهم عدم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت به أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بقرورها ونفسي بجنايتها ومطال يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما طلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبات على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإسعاتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل أحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف الضر والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في حواء نفسي ولم أحترس في من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أمرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتدرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مدعنا معترفا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وسالف في برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به اللسان من ذكرك
واعتقده ضميري من حبك، وبعد الصدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك. حيحات أنت أكرم من أن تودعني من ربيت، أو تبعد من أذنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي. أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح ساعت إلى أوطان تعبدك الطائعة، وأشارت باستغفارك مدعنا. ما حاكد الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي، أن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوم، يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأن أعبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها عذج وأبكي، لعليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك أوليائك، فعبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني، صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا أذجن إليك بين أهل هذا ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين.
يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعام عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يدج إليك دجيجا مؤمل لرحمتك، ويناديك باللسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تجزر زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في إتق منها فتترك فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك، وقضيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدس أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بقدرتك التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تحاب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل خطيئة أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم.
والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من إليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه، وحبلي الجد في خشيتك والدوام في اتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في الميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنوب المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارها مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقرب منزلة منك، وأقصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لاهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، ولا تخضع من فضلك رجائي، واكفني الشر الجن والإنس من أعدائي، يا سريعا
إنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم رأس ماله الرجاء وسلاؤه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله وللأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.